أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله. اے نبی آپ اللہ سے ڈریں. ولا تطع الکافرین والمنافقین. اور آپ کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانیں. ان اللہ کان علیما حکیما. بلا شبہ اللہ تعالی خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. سورۃ الاحزاب کا نمبر ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 33 ہے. ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 90 ہے. اس کی آیات 73 ہیں اور اس کے رکوعات 9 ہیں. اور یہ مدنی صورت ہے. یہ غزوہ احزاب کے موقع پر سن 5 ہجری کے آخر میں نازل ہوئی، اور اس میں جاہلیت کی 3 بڑی رسموں کا خاتمہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمایا. ایک رسم تو یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا تو پھر وہ اسے ماں ہی کی طرح سمجھتے تھے اور عمر بھر اس کے نزدیک نہیں جاتے تھے. دوسری رسم یہ تھی کہ منہ بولے بیٹے کو بھی حقیقی بیٹے کی طرح وہ سمجھتے تھے اور اس کو اپنا وارث بھی قرار دیتے اور اس کو اپنا حقیقی بیٹا قرار دیتے. اس رسم کا بھی خاتمہ کیا گیا. اور تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ زینب بنت جہش سے نکاح کا ارادہ فرمایا تو چونکہ زید بن حارثہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے تو ان کی طلاق یافتہ بیوی کو لوگوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تو بہو سے نکاح کرنے سے منع کرتے ہیں لیکن خود اپنی بہو سے نکاح کر رہے ہیں. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا گھبراتے تھے کہ لوگ بڑا اعتراض کریں گے. تو اللہ نے فرمایا آپ نے لوگوں سے نہیں ڈرنا، آپ نے صرف اللہ سے ڈرنا ہے اور کفار اور منافقین کی بات نہیں ماننی. اور ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سے پہلے 4 بیویاں موجود تھیں اور سیدہ زینب آپ کی 5ویں بیوی بننے والی تھیں. لیکن مسلمانوں میں تو 4 ہی بیویوں کی اجازت تھی. اس پر بھی لوگوں کو اشکال ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں بیوی کیسے کریں گے. آپ کے پاس پہلے سیدہ سودا، سیدہ عائشہ، سیدہ ام سلمہ اور سیدہ حفصہ، یہ 4 بیویاں موجود تھیں اور 5ویں بیوی آپ سیدہ زینب کو بنانا چاہتے تھے. تو اللہ پاک نے اسی صورت میں آپ کو 4 سے زائد بیویاں رکھنے کا حکم دے دیا، اجازت دے دی. فرمایا یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی، فرمایا اے نبی ہم نے آپ کے لیے وہ تمام بیویاں جائز کر دی ہیں جن سے آپ نکاح کرنا چاہیں، اور آپ کو 4 سے زیادہ بیویوں کی اجازت دے دی گئی. پھر ایک وقت آیا کہ آپ کو مزید نکاح کرنے سے منع فرما دیا گیا. تو فرمایا یا ایھا النبی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم ہے کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء کو پکارا ان کا نام لے کر پکارا. فرمایا یا آدم، یا ابراہیم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ،
لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اللہ پاک نے مخاطب کیا تو یا ایھا النبی کہہ کر یا ایھا الرسول کہہ کر، اس صورت میں 5 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی کہہ کر مخاطب کیا گیا اور فرمایا آپ نے صرف اللہ سے ڈرنا ہے، لوگوں کی بات کی پرواہ نہیں کرنی، اور جو حکم اللہ کی طرف سے آئے اس پر بلا جھجک عمل کرنا ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اور آپ پیروی کریں اس چیز کی جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ فرمایا آپ صرف وحی کی تابع داری کریں، لوگوں کے رسوم و رواج کی طرف نہ دیکھیں اور ان کی ملامت کی بھی پرواہ نہ کریں۔ اور پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تھا، لیکن ان اللہ کان بما تعملون میں جمع کا صیغہ استعمال کر کے پوری امت کو خطاب ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جتنے بھی احکام ہیں یہ ان میں خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مقصود امت کو حکم دینا ہے اور امت کو ان احکام سے متنبع کرنا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کا ساز کے طور پر کافی ہے۔ تو میں آپ کا پورا بھروسہ اور پورا یقین اللہ ہی پہ ہونا چاہیے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ تو کام بگاڑنے والے ہیں، جبکہ اللہ کارساز ہے، اللہ کام بنانے والا ہے۔ آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کریں جو سارے کاموں کو بنانے والا ہے، اور ان سے آپ روگردانی اختیار کریں جو کاموں کو بگاڑنے والے ہیں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین، اللہ نے کسی شخص کے لیے 2 دل نہیں بنائے۔ فی جوف، اس کے سینے میں۔ وما جعل ازواجکم، اور نہیں بنایا تمہاری ان بیویوں کو۔ اللہ تظاہرون منہن، جن سے تم اظہار کر لیتے ہو۔ امہاتکم، تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری بات ہے تمہارے منہ سے کہی ہوئی۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالی حق بات کہتا ہے۔ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہی سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ فرمایا اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے کہ ایک دل میں کفر ہو دوسرے میں ایمان ہو، ایک دل میں منافقت ہو دوسرے میں ایمان ہو، بلکہ ایک ہی دل ہے، یا تو اسے کفر اور نفاق پہ لگا لو یا اسے اللہ کی محبت پہ لگا لو۔ جو راستہ تم اختیار کرنا چاہو ایک ہی راستہ اختیار کر سکتے ہو، دونوں راستوں پہ چلو گے تو پھر اپنے منزل سے بھٹک جاؤ گے۔
اور فرمایا کہ وہ عورتیں جن سے تم زہار کر لیتے ہو، زہار زہر سے مشتق ہے اور زہر کا معنی ہے پیٹھ. تو عربوں میں جاہلیت کے زمانے میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہہ دیتا انت علیہ کا زہر امی، تم میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، تو وہ عورت پھر اس پر حرام ہو جاتی اور وہ اس عورت کے نزدیک کبھی نہ جاتے. تو اللہ پاک نے اس رسم کا بھی خاتمہ فرمایا اور اس کے تفصیلی احکام سورۃ المجادلہ میں انشاءاللہ آئیں گے. وما جعل ادعیاکم، ادعیاء دعی کی جمع ہے اور دعی فعیل کے وزن پر ہے اور یہ مفعول کے معنی میں ہے. جیسے قتیل کا معنی مقتول ہوتا ہے، اسی طرح دعی کا معنی ہے مدعو، وہ لڑکا جس کو پکارا جائے کسی دوسرے باپ کے نام سے. اس کو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا، وہ جن کے بیٹے ہیں انہی کی طرف ان کو منسوب کرو. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ من ادعا الی غیر ابیہ وهو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام. فرمایا جو شخص اپنے باپ کے غیر کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے اور وہ جانتا ہو کہ یہ اس کا باپ نہیں ہے تو ایسے شخص پر جنت حرام ہے. البتہ کسی کو پیار سے بیٹا کہہ دینا اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی بار یا بنیہ کہہ کے فرمایا. اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم چھوٹے لڑکوں کو گدھوں پر سوار کر کے آگے بھیج دیا منا میں، اور فرمایا کہ ابینیہ، ہمارے رانوں پر آپ نے تھپکی دیتے ہوئے فرمایا ابینیہ لا ترم الجمرۃ حتی تطلع الشمس، اے میرے پیارے بیٹو تم اس وقت تک جمرات کو کنکر نہ مارنا جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے. تو پیار سے کسی کو بیٹا کہہ لینا جائز ہے، لیکن مستقل کسی کو اپنا بیٹا بنا کے رکھنا اور پھر اس کو اپنا وارث بھی سمجھنا، یہ اللہ نے اس کی حرمت بیان فرمائی اور اس کو منع کر دیا. ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو، وَأَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ، یہ زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے نزدیک. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پھر اگر تم ان کے باپ نہ جانو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور تم پر گناہ نہیں ہے. فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اس چیز میں جو تم نے غلطی سے کہہ دیا. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور لیکن جو تمہارے دلوں نے ارادے سے کیا. وَقَالَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالی ہمیشہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. فرمایا اگر کوئی بچہ کہیں گرا پڑا ملتا ہے جس کی ولدیت معلوم نہیں، یا کوئی ایسا غلام ہے جو بچپن میں غلام تھا اور اس کے باپ کا نہیں پتہ، تو ان کو تم اپنا بھائی یا اپنا مولا کہہ کر پکارو، اسے یا اخی یا مولایا کہہ کر پکارو. ان کو ان کے کسی ایسے
باپ کے نام سے نہ پکارو جو واقعی اس کا باپ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ بھول کر جو ہو گیا لیکن جان بوجھ کر ایسا مت کرو، اللہ پاک بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ترجمہ ایک بار، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ اللہ سے ڈریں، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیں، ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالی بہت علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک، اور آپ پیروی کریں اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہیں۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کارساز کی حیثیت سے کافی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین، اللہ نے کسی آدمی کے دو دل نہیں بنائے، فی جوف، اس کے سینے میں، وما جعل ازواجکم اللاتی تظاہرون منہن، اور نہیں بنایا تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کر لیتے ہو، امہاتکم، تمہاری مائیں، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہیں بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہوں سے کہی ہوئی باتیں ہیں، واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالی حق بات کہتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھا راستہ دکھلاتا ہے، ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، وَأَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پھر اگر تم ان کے باپ نہ جانو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ،
اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ فیما اخطأتم بہ اس چیز میں جو تم نے بھول کر کیا ولکن ما تعمدت قلوبکم لیکن جو کچھ تمہارے دلوں نے ارادے سے کیا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ تعالی ہمیشہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ مسئلہ پوچھنا ہے کہ